بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں حمزہ علی عباسی اور ہمارے بہت اچھے دوست بھی. اب ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے ریحان احمد یوسفی. آپ ان کو جانتے ہیں ابو یحییٰ کے نام سے. تو ریحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی. آپ بتائیے خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. دعائیں آپ کی. ہم ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری یہ جو سیریز ہے چھوٹی سی، یہ آپ اگر ایک آرگنائز طریقے سے دیکھیں گے، یعنی کہ پہلی سیشن سے اب تو ذرا بہتر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم ابھی تک کہاں تک پہنچے ہیں اور اس میں کیا دلائل دیے ہیں ہم نے. لیکن اگر میں اس کو نٹ شل میں بیان بھی ڈالنا چاہوں اور آپ اس میں کچھ کریکشن کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ ایگزسٹنس جو ہے، یہ ایک بینگ ہے جو اٹرنل ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا. وہ بینگ ایک ہے، وہ آل پاورفل ہے، اور جو ایٹریبیوٹس اس کے ہیں، یعنی کہ وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس میں پیشن بھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں نا، وہ الودود بھی ہے، وہ پیار کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ انتقام لینے والا بھی ہے. اس کی ریفلیکشن ہماری اندر ہے، جس کو ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں. اور ہم اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں کہ اس خدائی ایٹریبیوٹس کے ہوتے ہوئے ہم اپنے سے خیر کا ظہور ہی کریں اور شر کا ظہور نہ ہو، اور ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس کے اندر ہمارے لت سے اگر سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے تو ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے تمام دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور اس حالت میں ہم اس دنیا میں رہ کے جب جائیں گے تو وہ امتحان کا تقاضا پورا ہوگا. جو امتحان اتنا ہی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے اپنی خدائی صفتوں کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ دنیا امتحان ہے. آئی گیٹ دا پوائنٹ. اگر اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے. کچھ ہم نے سائنس کے تقاضوں کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات نہیں کی، لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والی ڈسکشنز میں ہم بات کریں گے. سائنس بھی تقریباً اسی طرف جا رہی ہے. فرام مٹیریل سائنس از گوئنگ ٹوورڈز ان مٹیریل سائنس. یعنی کہ میں تھوڑی ایک دو ایگزامپلس دے دوں یا ریحان بھائی، اگر میں کہتے ہیں دراز کلامی، اس کو کیا اردو کا ورڈ ہوتا ہے کہ زیادہ تھوڑا دراز نفسی. دراز نفسی سے میں کام لوں. تو دیکھیں سائنس بھی اشارے اسی طرف دیتی ہے کہ ہماری یہ جو مٹیریل بینگ ہے، دس از ناٹ اٹ، دس از اونلی دا بگننگ. وی نو کہ آج انفارمیشن جو ہمارے اندر ہے گیٹس اسٹورڈ آن اے کوانٹم لیول ان سم تھنگ دیٹ وی کال مائکروٹیبیولز، جو ہمارے نیورونز کے اینڈ پہ ہوتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد وہ انفارمیشن کہاں ڈسپیٹ ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر سیم پرنیا جیسے لوگ یہ سائنٹیفکلی ثابت کر چکے ہیں کہ ہماری کانشیسنیس ایٹ لیسٹ ٹل سم پوائنٹ ان ٹائم سروائیو کرتی ہے آفٹر آر مٹیریل ڈیتھ. وی نو میتھمیٹکلی، تھیوریٹکلی کہ ہائر ڈائمینشنز ایگزسٹ. ان کی فزیکل نیچر کیا ہے وہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر پا سکتے بیکاز وی آر 3D. وی آر اسٹک ان 3D plane. وی نو کہ دا ویری فیبرک آف ریالٹی، یعنی کہ اسپیس ٹائم جو ہے، اسپیس اٹ سیلف کے اندر there are laws and there are error correcting codes embedded which is pointing to a fact that this all might be a simulation. So the point being کہ even جو established science ہے وہ اشارے اسی طرف دیتی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ریحان بھائی ارد گرد ہے، بہرحال یہ ایک سیمولیشن کی طرح ہے اور ہم اس میں ٹیمپریرلی آ گئے ہیں. اور یہاں سے جب جائیں گے تو اس کے کیا میکنزمز ہوں گے، بیکاز آپ نے اس پہ بہت تفصیلی کام کیا ہے ماشاءاللہ، دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنت. لیکن ابھی تک آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس اسکیم آف تھنگز میں؟ میں چاہوں گا کہ اپنے الفاظ میں بھی آپ نے تو ماشاءاللہ بیان کر دیا، میں اپنے الفاظ میں بھی بہت اختصار سے جو پچھلی ایک دو ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی ہے اس کو سم اپ کر دوں، تاکہ جو ناظرین کسی وجہ سے پچھلی ویڈیوز ہماری نہیں دیکھ سکے اور یہیں سے شروع کر رہے ہیں تو انہیں کوئی الجھن نہ ہو. پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انسان اس دنیا میں جو موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن اسکیم کے تحت موجود ہے. اس کا کریشن پلان ہے، اور پلان وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی جو بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، بڑی مہربان ہے، نوازنے والی ہے، بخشنے والی ہے. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اس بادشاہی کا حقدار بنائے جس کا حقدار کبھی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکی اور نہ شاید مستقبل میں ہو سکے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو موقع دیا اور انسانوں نے آگے بڑھ کر اس اپورچونٹی کو اویل کیا، اور اس اپورچونٹی کے نتیجے میں اس دنیا میں ہم اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ ہم ایک امتحان کے اندر ہیں جس میں بن دیکھے اپنے رب کو ہم نے پوجنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور ایک اعلیٰ انسان بن کر ہم نے یہاں پر معقول انسان بن کر، با اخلاق انسان بن کر ہم نے زندگی گزارنی ہے.
اگر ہم یہ کریں گے بغیر کسی جبر کے کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے اور اعلیٰ انسان بن کے دکھائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ابدی زندگی اب شروع ہونے والی ہے اس زندگی میں ہم ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیے جائیں گے۔ آج اس کا جو کہ تفصیل سے ذکر آئے گا تو اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا۔ یعنی ہم کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک خدائی اسکیم کے نتیجے میں یہاں موجود ہیں۔ ایک عظیم اپورچونٹی ہے جو ہمارے سامنے ہے اور کسی صورت ہمیں اس اپورچونٹی کو ضائع نہیں کرنا۔ تو اب یہاں سے اب ہم گفتگو کا جو لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے آخری بات جو ہماری پہنچی تھی وہ یہاں پہنچی تھی کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے کوئی ایک خواب ہے یا اس کی کوئی علم میں، عقل میں، فطرت میں کوئی اساسات بھی ہیں، تو اس پہ ہمیں آج یہاں سے بات کریں۔ جی بالکل، ایک میں چیز ایڈ کر لوں اور آپ سے اسی طرح میں ایک سوال کی طرف بھی جاؤں کہ اکثر لوگ جو ہیں جن سے میرا واسطہ پڑتا ہے جو لیٹس ایک پرسنل گاڈ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا کہتے ہیں لاجک کو اپیل نہیں کرتا یہ، یا سائنٹیفکلی اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک اتنا بڑا بنانے والا کائنات کا پروردگار ہے، لیکن وہ میرے بارے میں پرواہ کرتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا، اور وہ میرا بھی احتساب کرے گا۔ تو ایسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر یہ خواہش ضرور ہوتی ہے جب وہ اس دنیا کی ناتمامی دیکھتے ہیں یا جب دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم لوگ بھی جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں بغیر کوئی حساب کتاب دیے، اور بڑے اچھے لوگ بڑے بڑے حالات میں اس دنیا میں جو ہے وہ زندہ بھی رہتے ہیں اور وفات بھی پاتے ہیں۔ تو خواہش تو سب کی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو سیمنگلی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، وہ ملحد بھی ہوں چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، ان کی دلی اور جذباتی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کا ایک جو گیپ ہے وہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کیا کوئی آبجیکٹو دلائل بھی ہیں، کیا اس کے کوئی ریشنل، لاجیکل، سائنٹیفک اس طرح کے کوئی دلائل بھی ہیں جن سے وہ مانے؟ خواہش تو ہے تقریباً سارے سلیم الفطرت لوگوں کی ہے۔ جی ریحان بھائی۔ جی بالکل دلائل ہیں، قرآن مجید کا یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں گفتگو کی ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے پچھلی اقساط میں یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان اور اسی طریقے سے آخرت کے جو غیبی حقائق ہیں ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر رکھا ہے جسے ہم غیب کا پردہ کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ چیز مشاہدہ تو کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ اگر مشاہدہ بنے گی تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ امتحان کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے، لیکن بن دیکھے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی معقول بنیاد نہ ہو، کوئی چیز آپ غیر فطری ہے جسے مان رہے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو غیر علمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اب سائنس جس دور میں داخل ہو گئی ہے وہاں پر سائنس بالواسطہ استدلال کو بھی ایک ویلڈ سائنٹیفک آرگومنٹ مانتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر چیز براہ راست مشاہدے میں آ جائے، اگر بالواسطہ طریقے سے بھی ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو ایک ویلڈ سائنٹیفک ریزننگ ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد پر حقائق قبول کیے جاتے ہیں مائکرو ورلڈ میں، اور اسی طرح میکرو ورلڈ میں بھی سائنسدان جو کچھ دریافت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ ٹھیک اسی اصول کے اوپر بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو کوئی مثال ایک میں دے دوں تاکہ کوئی اگر سائنس سے دلچسپی رکھتا ہے تو اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ دیکھیے ہم یہ بات جانتے ہیں، سائنسدان یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بہت سی ایسی کہکشائیں ہیں جن کو اب کبھی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے سفر کرتے بھی ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ تو یا مثال کے طور پر یہ بات کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں اسی طریقے سے مائکرو ورلڈ کے اندر ایک ایڈ کر دوں، میں ایڈ کر دوں جو سب سے کامن ہے، دو بلکہ ایڈ کروں۔ ایک تو گریوٹی، ہم جانتے ہیں گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ایک سائنٹیفک لا ہے، اس لیے کیونکہ ہم اس کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں۔ لیکن آج بھی آپ سائنس کے اندر کسی بھی حلقے سے پوچھیں کہ گریوٹی ہے کیا ان اٹ سیلف، کیا یہ کوئی پارٹیکل ہے، کیا یہ اسپیس ٹائم کا فیبرک ہے، یہ ہے کیا؟ they have no answer for it. They have absolutely no clue کہ gravity itself کیا ہے، بٹ ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ same goes for dark matter. یونیورس کے اندر جو انویزیبل میٹر ہے اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے گیلیکسیز کو کٹھے رکھا ہوا ہے یا کیسے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ جی مجھے دکھائیں ڈارک میٹر، میں نہیں دکھا سکتا آپ کو۔ same goes for dark energy. Dark energy is responsible for the expansion of the universe. لیکن ہم اس کو اس طرح میجر کر سکتے ہیں، اس کے ایفیکٹس دیکھ سکتے ہیں، لیکن I can't show you dark energy یا I can't create dark energy for you in a lab۔ تو یہ میں کچھ ایڈیشنز کرنا چاہ رہا تھا۔ آبزرویشن میں نہیں آ سکتی وہ براہ راست،
یعنی اس طرح کی کوئی بھی چیز براہ راست آبزرویشن میں نہیں آ سکتی، بالواسطہ طور پر اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے. اور قرآن مجید کے متعلق میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے مخاطبین تو چونکہ سارے لوگ ہیں، سائنسدانی نہیں ہیں، ایک دیہاتی بھی ہے، ایک ٹھیلا لگانے والا بھی ہے، ایک گھر میں کام کرنے والی ماسی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ انداز میں چیزوں کو سمجھایا ہے کہ بڑے سے بڑا سائنسدان اور فلسفی بھی اس بات کو سمجھ لے، اور ایک عام گھریلو خاتون بھی اس بات کو سمجھ لے. تو ایک ایک کر کے اب ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں. پہلی جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ وہ فطرت کی دلیل ہے، اور وہ بہت سادہ دلیل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسان کی فطرت کو لیا اور اس کے اندر جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر آنے والی زندگی کا ایک نقشہ جو ہے وہ پورٹرے کر دیا. اچھا، ہم جب اس نقشے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر جو ہم چاہتے ہیں ایگزیکٹلی وہی چیز وہاں پر موجود ہے. یعنی اس دنیا میں اگر آپ غور کیجئے تو انسان آنے کے بعد کرتا کیا ہے. ہم فانی وجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ساری زندگی آپ کو پتہ ہے ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی جنت بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی ساری ضروریات کو پورا کریں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی سہولیات ہیں ان کو ہم اپنے لیے فراہم کریں. ہم جتنی بھی آسائشیں جمع کر سکتے ہیں ان کو جمع کریں. ہم اپنا گھر بنائیں، ہم شادی کریں، ہماری اولاد ہو، ہم خوشیوں میں زندگی گزاریں. پھر کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور وسعت دیتا ہے، تو پھر اس کا ایک نقشہ ہوتا ہے عیش کا. پھر وہ سامان عیش کو اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اور بھی توفیق دے، توفیق سے مراد یہ کہ وسعت دے مالی طور پر، تو وہ پھر یہ کرتا ہے کہ بادشاہت کی طرف جاتا ہے، یعنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو بھی اختیار کرتا ہے. یہ انسانوں کا، اور اس پورے پروسیس کے اندر جو ایک کام ہم پیرالل کر رہے ہوتے ہیں کہ دکھوں سے، تکلیفوں سے، محرومی سے اپنے آپ کو مسلسل بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک آخری چیز جو ہماری اپنی فطرت کا حصہ ہے کہ اس دوران میں ہم اپنے روحانی وجود کی تسکین کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں. اس میں کبھی ہم خدمت خلق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کبھی عبادت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کبھی لوگوں پر خرچ کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ 4-5 ڈائمنشن ہیں جس سے اس دنیا میں ہم ایک انتہائی پرسکون، شاندار اور خوبصورت زندگی گزارنے کا منصوبہ بناتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری موت کے ساتھ یہ منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور ہم اپنی جنت کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ کچھ نہیں کیا، اس آنے والی جنت کا ایک مکمل نقشہ جس حد تک انسان کے سمجھ میں آ سکتا تو بالکل سامنے رکھ دیا. اور یہ کہا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ ریئل ہے، خواہش بھی حقیقی ہے، درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن جس جگہ ڈھونڈ رہے ہو وہ غلط ہے. یہ جنت جو ہے اصل میں آگے آ رہی ہے. تو یہ پہلی بات ہے جو انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ اپیل کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو چیز انسان کی فطرت میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپیل کرتے ہیں، وہ اس طرح اپیل کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر خیر و شر کا ایک شعور ہے، اور اس شعور کی بنیاد پر تمہارے اندر ایک ضمیر ہے جو سزا و جزا کا عمل مسلسل کر رہا ہوتا ہے، تمہارے اچھے کاموں پر تمہاری تحسین کرتا ہے اور تمہارے برے کاموں پر تمہیں ٹوکتا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم مادی چیزوں پر مادی پہلو سے حکم لگاتے ہیں کہ یہ نفع بخش ہے یا یہ نقصان دہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہم چیزوں کے اوپر، اعمال کے اوپر ہم اخلاقی نوعیت سے بھی حکم لگاتے ہیں کہ یہ خیر ہے کیا شر ہے. یعنی جانور یہ کام نہیں کر سکتے، پتھر یہ کام نہیں کر سکتے، درخت یہ کام نہیں کر سکتے، انسان یہ کام کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بہت سے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اسے بہت معیوب چیز سمجھا جاتا ہے، اور اس کو کسی شخص کی طرف سے اس کا مظاہرہ کیا جائے اخلاقی اصولوں کا تو اس کی بڑی اپریسیشن کی جاتی ہے. تو یہ چیز انسان کی فطرت ہے، ایک ایسی فطرت ہے کہ اگر کوئی شخص انسان ہے اور ہوش و حواس میں ہے تو ان دو چیزوں کو انسانوں کے متعلق انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے اس کو پہلا استدلال بنایا، اور دیکھیے کس کمال طریقے پہ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بھی کی ہے، لیکن جب اس کو اجمال میں بیان کیا ہے تو 2 جملے قرآن کہتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تم قیامت کو نہیں مان رہے؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں قیامت کے دن کو ہی گواہی میں پیش کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرنے کا مطلب یہ کہ جو اس کا نقشہ کھینچا ہے تمہاری فطرت یہ کہتی ہے اس دن کو ہونا چاہیے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور تمہاری فطرت کے اندر جو ملامت گیر نفس ہے، جو ضمیر ہے، جو تمہیں سزا و جزا دیتا ہے، اس کو میں گواہی میں پیش کرتا ہوں کہ تمہاری فطرت کی یہ پکار ہے کہ عیش جاویدانی کی کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں پر نہ موت آئے، جہاں پر نہ کوئی محرومی ہو، نہ کوئی مایوسی ہو، بلکہ ہر
तरह की नेमतें हों, और कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर बुरों को उनकी बुराई की सजा मिले और अच्छों को उनकी अच्छाई का बदला मिलना चाहिए। तो ये पहली चीज है जो कुरान मुझे सामने रखता है कि ये जो मेरी दावत है ये फितरत के मुताबिक है, तुम्हारी फितरत का जवाब है। अब यहाँ पे मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं कि यहाँ पे कुछ लोग ये अक्सर एतराज पेश करते हैं कि नहीं, ये एक गलत इस्तदलाल है कि अच्छाई और बुराई का शऊर यूनिवर्सल तौर पे इंसान के अंदर दिया गया। इसके जवाब में मैं सिर्फ यहाँ एड्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो ये एक एतराज आता है लोगों के ज़हन में। बिल्कुल ये यूनिवर्सल सेंस ऑफ मोरालिटी है इंसान के अंदर। उसकी सबसे बड़ी दलील जो कि मजहब में भी यही दी जाती है कि डू अनटू अदर्स एंड से अनटू अदर्स व्हाट यू विश टू बी डन एंड सेड टू यू, कि जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कहा जाए या किया जाए बस वही आप दूसरों के लिए चाहते हैं। ये इतना यूनिवर्सल क्राइटेरियन है कि दुनिया का बड़े से बड़ा जालिम आदमी जो अपने जुल्म को हत्तुल इम्कान जस्टिफाई करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वही जुल्म उसके साथ किया जाए। और दूसरी जो चीज इस यूनिवर्सल, ये जो एक इंसान की फितरत के अंदर मोरालिटी रखी गई है, कि मैं अक्सर देखता हूँ ये जो कोल्ड केस फाइल्स होती हैं, सीरियल किलर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है, वो भी इस बात का एतराफ जरूर करते हैं कि जब पहली बार उन्होंने वो गलत काम किया या वो जुल्म किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो अंदर से उनके सेंस ऑफ मलामत आई, उनके अंदर से एक एहतजाज आया, और वो एहतजाज फिर क्योंकि उस काम में प्लेजर भी होता, उस काम में एक सेटिस्फैक्शन भी होती है, तो जब उसको कंसिस्टेंटली वो करते गए तो वो फिर मलामत था, एहतजाज अंदर से वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज दबती गई। तो ये तो बहुत यूनिवर्सल बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसान जब तक इंसान है वो इसी खैर और शर के यूनिवर्सल तस्वुर की बिना पर इंसान है। इंसान इसलिए इंसान नहीं है कि वो दो टांगों पे चलता है, इंसान इसलिए भी इंसान नहीं है कि उसके अकली सलाहियत उसके अंदर मौजूद हैं। बेशक ये इंसान की गैरमामूली सलाहियत है, लेकिन जो चीज़ इंसानियत कहलाती है वो असल में खैर और शर का यही शऊर है, यही यूनिवर्सल इक़दार हैं जिनकी बुनियाद पर सच को सच समझा जाता है, झूठ को झूठ समझा जाता है। इसकी बुनियाद पर लोगों की मदद करने को अच्छा काम समझा जाता है, लोगों के ऊपर जुल्म करने को बुरा काम समझा जाता है, अदल की तहसीन की जाती है, जुल्म की ऊपर तनकीद की जाती है। तो ये बातें करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि जिस वक्त अगर किसी बुराई का किसी अखलाकी तौर पर किसी एवल का इर्तिकाब उस शख्स के खिलाफ कर दिया जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है जो कुरान मजीद का इस्तदलाल है। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है इस्तदलाल, ख़त्म नहीं होता। कुरान मजीद ने कई पहलुओं से इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। दूसरी जो चीज़ कुरान मजीद सामने रखता है और उसको भी बहुत तफसील से अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करते हैं, वो बताते हैं कि तुम ज़रा ये देखो तो सही किस दुनिया में तुम जी रहे हो। इस दुनिया में हर जगह तुम्हारे लिए रबूबियत का इंतज़ाम है, तुम्हारी परवरिश की जा रही है, तुम्हें पाला जा रहा है, और इस एहसन तरीके पे, इस खूबसूरत तरीके पे पाला जा रहा है कि मैंने पिछली दफ़ा भी मिसाल दी थी कि इतने जानवर हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये देखो खुराक कितनी महदूद बनाई है। कुछ सिर्फ गोश्त खाते हैं और कुछ सिर्फ घास खाते हैं। और तुम इंसान ज़रा देखो तुम्हारी खुराक के अंदर क्या तनव्वुर है, क्या वैरायटी है। इसी तरीके से जो जायकों की नेमत तुम्हें दी गई है उसके अंदर क्या तनव्वुर है, क्या वैरायटी है, खट्टा है, मीठा है, इसी तरीके से नमकीन है, तल्ख को भी हम जायका समझते हैं। तो ये एक दुनिया है जायकों की जो आबाद की गई है, खाने पीने की अशिया का एक दस्तरखान है जो लगा हुआ है, और ये सिर्फ एक चीज़ है, अनगिनत नेमतें हैं यहाँ पर जो तुम्हें मिली हुई हैं। तो इन सब को कुरान मजीद बयान करने के बाद एक सवाल ये उठाता है, वो सवाल ये उठाता है कि तुम ये बताओ कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वहाँ पर क्या कोई फ्री लंच होता है? यानी मैं अपनी ज़बान में अब ये बात बता रहा हूँ कि कोई फ्री लंच होता है? यहाँ पर हम में से हर शख्स ये बात जानता है कि जब हम किसी शख्स को मुलाजिम रखते हैं तो उसको हम कुछ सैलरी देते हैं। जिस वक्त हम उसे सैलरी दे रहे होते हैं तो क्या उसे छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसे अकाउंटेबल करते हैं। हम पूछते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी आपने वो जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की। ये बुनियादी उसूल है। जब कभी भी आप किसी को कुछ देंगे अकाउंटेबिलिटी उसके साथ लाजमन हो जाएगी। हत्ता कि एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर हम ये समझते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई इस नौयत की चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी औलाद का रिश्ता जिसे वालिदैन ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आप ये देखिए बुढ़ापे में वालिदैन की तवक्कुआत होती हैं और ये इखलाकी तौर पे औलाद की जिम्मेदारी होती है कि वो वालिदैन की बोझ उठाए, उनके दुखों में, उनके मसाइल में, उनकी बीमारियों में उनका सहारा बने। तो हर वो जगह जहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा होता है उसके नतीजे में अकाउंटेबिलिटी लाजमन पैदा होती है। इस बात को इंसान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैंने 2 मिसालों से बात समझा दी। ठीक यही बात अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कायनात पर ज़रा नज़र डालो, तुम्हारी
ربوبیت کا, تمہاری پرورش کا کیا بندوبست ہے جو میں نے کر رکھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا, کہ فیصلے کا دن آ کر رہے گا جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون شخص تھا جو نعمتیں پا کر شکر گزار ہوا, اور کون شخص تھا جو نعمتیں پا کر سرکش ہو گیا. جو سرکش ہوں گے وہ اپنی سرکشی کا نتیجہ بھگتیں گے, اور جو شکر گزار ہوں گے وہ اپنی شکر گزاری کا انعام پائیں گے. قرآن مجید کی بہت چھوٹی سی صورت ہے, بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سورۃ تکاثر جو ہے, غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے, یعنی اور مل جائے اور مل جائے, نعمتوں کی کثرت میں ہی تم پڑے رہے, اور نعمتیں آتی رہیں, زیادہ سے زیادہ ہو, تم نے شکر گزاری نہیں کی. تو اس کا نتیجہ کیا بیان کیا قرآن مجید نے سورت کے آخر میں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نتیجہ یہ نکلے گا, اب تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی, تم سے سوال کیا جائے گا. تو یہ بالکل سادہ استدلال ہے جو قرآن مجید کرتا ہے کہ تم اپنی دنیا کا نظام پہلے فطرت میں بھی اسی اصول پہ چلا رہے تھے کہ تم نے عدالتیں قائم کر رکھی ہیں, تم اپنی جنت بنا رہے ہو. تو یہی بات اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہہ رہا ہے, وہاں میری عدالت لگے گی, وہاں میری جنت ہوگی. اور اگر تم نے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام بنا رکھا ہے, تم اپنے ملازموں سے پوچھتے ہو کہ بھئی تم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا, تو مجھے بھی پوچھنا چاہیے, تو تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ دوسرا استدلال ہے قرآن مجید کا. تیسرا استدلال قرآن مجید کا اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے, ظاہر بات ہے دونوں چیزیں بڑی عقلی و فطری ہیں جو شروع میں بیان ہوئی ہیں, لیکن اب اس کے بعد جو مادیت پرست ہوتے ہیں وہ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں. اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ سوال اٹھاتے تھے کہ جو شخص مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا, یہ پاسبل نہیں. تو یہ ایک بنیادی اعتراض تھا جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, کبھی کسی کو زندہ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ قیامت تو اصل میں بنیادی طور پہ اسی چیز کا نام ہے کہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں اگلے پچھلے سب کو زندہ کیا جائے گا. تو قرآن مجید اس کے جواب میں یہ کہتا ہے, کئی طریقوں سے قرآن مجید نے اس بات کو سمجھایا. مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ذرا اس کائنات پر نگاہ ڈالو, جس کائنات میں تم رہتے ہو, اس آسمان و زمین کو بنانا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا ایک انسان جیسی معمولی سی مخلوق کو دوبارہ سے زندہ کر دینا؟ اچھا, پھر وہ مزید توجہ دلاتے ہیں کہ یہ انسان کیا پہلی دفعہ ہم زندہ کریں گے؟ تم تو تھے ہی نہیں, تم تو موجود ہی نہیں تھے, تم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, تمہارا کوئی نمونہ پہلے تھا ہی نہیں. ہم اس کے باوجود تمہیں زندگی عطا کر کے اس وجود کی شکل میں لائے ہیں, اس انسانی شکل میں لائے ہیں. تو اب کم سے کم ایک ماڈل تو موجود ہے, تم موجود تو ایک دفعہ تم بن چکے ہو, تو دوبارہ بنانا تمہیں کون سا مشکل کام ہے؟ پھر قرآن مجید مزید مثالوں سے ہمیں سمجھاتا ہے, اور بالکل سادہ عام فہم مثالیں جو کوئی دیہاتی خاتون بھی سمجھ سکتی ہے, کہ دیکھو تمہارے سامنے کا مشاہدہ ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے, اور تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش برستی ہے, اور وہی مردہ زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تم دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے مردہ چیز زندہ ہو گئی ہے. پھر قرآن مجید اس کو بعض دیگر حوالوں سے اس طرح سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم سوتے ہو, کبھی اس کو غور تو کرو, موت اور زندگی کی یہ تمثیل سے تم روزانہ گزر رہے ہوتے ہو. یعنی جس وقت تم سوتے ہو تو تم عملی طور پر موت کی حالت میں چلے جاتے ہو, اور تم پھر صبح بیدار ہو جاتے ہو. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بہت سادہ ہوتی ہیں, بہت سمپل ہوتی ہیں, اور ہم ان کی سمپلسٹی کی وجہ سے انہیں اگنور کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے ان کو ہمارے سامنے اٹھا کے رکھ دیا کہ یہ چیزیں جتنی سادہ ہیں, یعنی ایک شخص نیند کی حالت میں چلا جائے, اور ہم جانتے ہیں کوما میں بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں, کسی کے والد صاحب بھی اس کو ہوش میں نہیں لا سکتے, اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ایڈیشن اگر کر سکوں, ایک چھوٹی سی ایڈیشن قطع کلامی معاف, ایک تو بالکل میجورٹی جو سمپل لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی سے یہ مثالیں ان کو سمجھ بھی آتی ہیں, اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ مانتے بھی ہیں. لیکن جو ہم نہیں ہوتے, کچھ تھوڑے سے لوگ جو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو کمپلیکیٹڈ بات ہی چاہیے, اگر اللہ میاں کی بات آپ کریں گے تو بہت کمپلیکیٹڈ بات کریں گے تو ہم مانیں گے. تو دیکھیں یہ آئیڈیا کہ ہم دوبارہ ایک نئے جسم میں زندہ کیے جائیں گے بالکل بھی آج ایلین نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے سامنے مثالیں دیکھتے ہیں جو اسٹیبلش سائنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اور ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے. وہی سافٹ ویئر کو ہم ایک صرف یو ایس بی کے ذریعے, ایک یو ایس بی ڈیوائس کے ذریعے ایک ہارڈ ویئر مشین سے نکالتے ہیں, اور اسی سافٹ ویئر کو اسی حالت کے اندر ایک دوسری ہارڈ ویئر مشین کے اندر لگا کے اسی طرح یوز کرتے ہیں. وہی ساری اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میری کچھ فونز کے اندر گیمز ہیں, جیسے کلیش رویال ایک گیم ہے, جیسے میں نیا فون لیتا ہوں میں اپنا اکاؤنٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو وہ گیم پوری پچھلی پروگرس کے ساتھ میرے نئے فون پہ آ جاتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہائپوتھیٹکلی تھیوریٹکلی یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی کانشیسنس کو سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ ہے کیا, اور اگر وہ انفارمیشن بیسڈ ہے تو اس کی ساری انفارمیشن کو اگر ہم کیپچر کر کے لیٹس سے ایک اور
कंप्यूटर बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सके, तो हाइपोथेटिकली दैट इज पॉसिबल। ये एक और बात है कि हमें अभी पता ही नहीं कि कॉन्शियसनेस है क्या, लेकिन ये इवन आजकल की जो एडवांस साइंटिफिक वर्ल्ड है वो तो इसकी शहादत दे रही है कि बिल्कुल दिस कैन हैपन, दिस इज प्लॉजिबल, दिस इज पॉसिबल। जी रेहान भाई। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। असल में कुरान मजीद चूंकि यूनिवर्सल उसकी अपील है, तो उसने सादा तरीन मिसालें ली हैं, जिन मिसालों से आप किसी भी शख्स को यानी ये बता सकते हैं कि ये कोई गैर इल्मी मुकदमा नहीं है, ये गैर अक्ली मुकदमा नहीं है, ये गैर फितरी मुकदमा नहीं है। और याद रखिएगा, इंसानी जो मामलात होते हैं वो बिल्कुल फितरत की बुनियाद के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको मिसालें जो अभी दी हैं, अकाउंटेबिलिटी की जो मिसाल है कि हम मुलाजिम रखते हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम जिस फितरत पे खड़े हुए अपनी जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं, हम अदालतों का निज़ाम चलाते हैं, तो असल में हम जिस दुनिया में रहते हैं अपनी फितरत के मुताबिक उसकी तश्कील कर रहे हैं। तो ये फितरी इस्तदलाल कोई कमज़ोर इस्तदलाल नहीं होता, ये छोटा इस्तदलाल नहीं होता, ज़िंदगी असल में इसी पे गुजार रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यही इस्तदलाल किया है और इसमें हमें ये बताया है कि जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है इसको तुम देख लो। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी हम आगे आएंगे, रसूलों के ज़माने पे आएंगे और उसमें हम बताएंगे कि ये बात जो है अक्ली और फितरी और इल्मी से आगे बढ़ेगी और बिल्कुल एम्पेरिकल एविडेंस तक पहुंचेगी। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही यकीनी किस्म की दलील चाहिए तो वो भी आगे आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला सादा जगह से बात शुरू करते हैं और बिल्कुल फितरी चीज़ों से करते हैं। तो ये 3 दलाइल हमने देखे। चौथी जो दलील कुरान मजीद बयान करता है वो बड़ी दिलचस्प दलील है। वो दलील ये है कि अल्लाह ताला तवज्जो दिलाते हैं इस कायनात के मुशाहिदात के ऊपर कि तुम इस कायनात को भी देखो और अपने आप को भी देखो। इंसान एक इंतहाई गैर मामूली मखलूक है, यानी इंसान के अंदर शऊर है, नफ्स है, जो पूरी कायनात में कहीं नहीं पाया जाता। इसी तरीके से इंसान के अंदर ज़ौक़ जमाल है, जो पूरी कायनात में किसी और में इस तरह नहीं पाया जाता। इंसान के अंदर अक्ली इस्तेदाद है। कभी आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो टेक्नोलॉजी का इनकलाब हमने बर्पा किया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज और एज ऑफ ऑटोमेशन अब जो आ रही है, हमने दुनिया को बदल दिया अपनी अक्ली सलाहियतों की बिना पर। हमारा ज़ौक़ जमाल इतना गैर मामूली है कि हम लाजवाल किस्म के नगमे तख्लीक करते हैं और शानदार किस्म के हम जो है अशार होते हैं जिनको हम हमारे शोरा बयान करते हैं। आप उनके ऊपर सर धुनते हैं और आपका ज़ौक़ जमाल जो है वो वाह करने पर मजबूर हो जाता है। ये इंसान है, इंतहाई गैर मामूली इंसान है। लेकिन कभी गौर किया है किस कायनात में जी रहा है? ये एक ऐसी कायनात में जी रहा है कि जहाँ बहुत थोड़े अरसे के अंदर आला से आला इंसान, बेहतरीन से बेहतरीन मुसव्वर, बेहतरीन से बेहतरीन शायर भी, बेहतरीन से बेहतरीन गुलकार भी रुखसत हो जाता है। उसके नगमे रह जाते हैं, उसकी मुसव्वरी रह जाती है, उसकी पेंटिंग रह जाती है, उसकी गज़लें रह जाती हैं, वो खुद रुखसत हो जाता है। इससे ज़्यादा फजूल और बेमाने कोई बात हो सकती है? आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप अगर एक कारखाना लगाएं, उस कारखाने में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और वो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनती है, या गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी बनती है और रोडों के ऊपर रवां हो जाती है। लेकिन आप कभी गौर कीजिए, ये जो कारखाना है वैसे तो बड़ा बामाने है, यहाँ ज़िंदगी का पूरा एहतमाम है, यहाँ पर इंसानों की परवरिश का पूरा बंदोबस्त है, इंसानों की प्रोडक्शन का पूरा बंदोबस्त है, एक परफेक्ट किस्म का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ मौजूद है। लेकिन जो प्रोडक्ट है आप देखिए थोड़े अरसे में मर जाती है। बाकी कौन रहते हैं? पत्थर रह जाते हैं, मिट्टी रह जाती है। यानी कोई दरख्त मर जाए, कोई जानवर मर जाए, कोई फूल इस दुनिया से चला जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। इंसान जैसी हस्ती इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और उसके बाद वो फना हो जाती है, तो इंसान किसी तौर से कबूल नहीं करता। उसके बाद उसका एक ही जुमला होता है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। परवरदिगार, ये दुनिया इतनी बेवक़्त और बेमकसद हो ही नहीं सकती कि हम यहाँ पर हों, हमारी जैसी बाशऊर हस्ती हो और वो फना हो जाए और सितारे अरबों साल तक बाकी रहें। तो यहाँ से इंसान के अंदर एक फरियाद उठती है, एक पुकार उठती है कि ज़िंदगी तो होनी चाहिए। अच्छा, फिर ज़िंदगी की नातमामी के और पहलू देखिए किस तरह, यानी मौत के अलावा इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंसान का ज़मीर कहता है कि यहाँ पे तो अदले कामिल होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ अदल नहीं होता, यहाँ पर जुल्म है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिटलर जैसा आदमी जिसने दूसरी जंग अजीम छेड़ी, करोड़ों लोग उसकी वजह से मर गए, वो उसने बस खुदकुशी कर ली। यानी खुदकुशी करके उसे क्या सज़ा मिली है? कोई सज़ा नहीं मिली उसे, बल्कि उसको अगर खालिस दुनिया के पहलू से देखें तो बड़ी आसान मौत उसने चूज कर ली। लम्हे भर के अंदर वो ख़त्म हो गया और करोड़ों लोगों के कत्ल का वो जिम्मेदार है। कभी रूस के ऊपर हमला कर रहा है, कभी इंग्लैंड के ऊपर कर रहा है, कभी फ्रांस के ऊपर कर रहा है, कभी पोलैंड के ऊपर कर रहा है। पूरी दुनिया को उसने जहन्नुम बना दिया। तो ये क्या, यानी कैसी अजीब बात है, कैसी बेमाने किस्म की बात है। तो हम एक अजीब व गरीब किस्म की कायनात में गोया के मौजूद हैं जिसके अंदर कोई मानवियत नहीं है, कोई मकसदियत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ नजर भी आ रही है।
یعنی اس کی تخلیق کے اندر ہر جگہ پرفیکشن ہے، انجینئرنگ ہے، ڈیزائن ہے، مصوری ہے، تو یہ عجیب قسم کا تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اس تضاد کو دور کرتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں تمہیں جو پرابلم ہے اس کو ہم دور کرتے ہیں، تم اس دنیا کے اندر جینے کے لیے نہیں آئے ہو، امتحان دینے کے لیے آئے ہو، اچھے برے حالات اس لیے ہیں کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اصل زندگی تو وہ دوسری دنیا ہے جس میں آ کے تمہیں دی جائے گی۔ اور اس کو پھر قرآن مجید سمجھاتا ہے، کس طرح سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہم ہر چیز جو ہے جوڑے جوڑے کے اصول پہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج اور چاند کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا، اور سب سے بڑا جوڑا ہم انسانوں کا جوڑا، یعنی مرد اور عورت کا جوڑا۔ تو جب تک جوڑا آپس میں مکمل نہ ہو وہ مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا، یعنی مرد ساری زندگی مرد رہیں، عورتیں ساری زندگی عورت رہیں، الگ الگ زندگی گزاریں، اور صرف ایک ہستی ہو اور دوسری نہ ہو، تو کوئی معنویت نہیں ہے۔ معنویت اس وقت زندگی کے اندر آتی ہے، تسلسل اس وقت آتا ہے جب مرد اور عورت ملتے ہیں، خاندان بناتے ہیں، اولاد اس کے نتیجے میں آتی ہے، اور یہ انسانیت کا تسلسل قائم ہوتا ہے۔ دونوں اپنا اپنا مقصد گویا کہ مقصد حیات پورا کر دیتے ہیں، وہ مر کے بھی نہیں مرتے بلکہ اپنی اولاد کی شکل میں زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا بھی اصل میں آخرت کا جوڑا ہے، اس کا پہلا حصہ تمہارے سامنے، اگلا حصہ آ رہا ہے۔ اس پہ ایک شخص یہ اعتراض کرتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہم تو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جوڑوں کی کچھ قسمیں اور بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے مثال دی، یہ جو دن اور رات کا جوڑا ہے، تو جس وقت دن ہوتا ہے آپ رات کا تصور نہیں کر سکتے، رات ہوتی ہے تو آپ دن کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو چونکہ یہ دیکھتے ہیں شب و روز کا سلسلہ، اس لیے ہم اس کو اس طرح محسوس نہیں کرتے، لیکن ذرا تصور کیجئے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا کریں کہ وہ عین عالم شباب میں دنیا کے اندر پیدا ہو اور رات کے 3 بجے پیدا ہو، اور اس کو پھر آپ یہ سمجھانا چاہیں کہ اس دنیا کے اندر دن نام کی ایک چیز بھی ہوتی ہے، تو آپ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا اسے، اس لیے کہ اس کے تصور سے یہ چیز محال ہوگی کہ بھئی یہ اس رات کے اندھیرے میں 3 بجے جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اس دنیا میں دن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا، قیامت کی صبح طلوع ہوگی، وہ دن طلوع ہوگا جب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اس روز پھر تم دیکھو گے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک کر دی جائیں گی، اور یہ گریجولی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو یہ آہستہ آہستہ تم اسی سمت کے اندر بڑھ رہے ہو، جس طرح گریجولی رات ختم ہوتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور ان سب عقلی فطری دلائل کے بعد قرآن مجید ایک آخری دلیل دیتا ہے جو بالکل امپیریکل ایویڈنس ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کے جواب میں جو میں نے عرض کیا بالکل سادہ چیزیں کچھ نہ کچھ آدمی کہہ سکتا ہے۔ اب جو آخری بات قرآن مجید کہتا ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ کہتا ہے، اس کے جواب میں کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے وہ دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا وہ پیغمبروں کی ہر دور میں تعلیمات رہی ہے، لوگ نہیں مانتے، اس لیے کہ اصول تو یہی ہے نا کہ زبردستی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کو زبردستی نہیں منوانا، صرف سمجھانا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک آخری کام بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم نہیں مانتے قیامت کو، تو چلو میں قیامت برپا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ نہیں مانتے نا، میں برپا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ پیغمبروں کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں جائیں گے اور پہلے دن سے ہی وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ میں تمہیں جس ایمان و اخلاق کی دعوت دے رہا ہوں، تم یا تو اس دعوت کو قبول کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو دوسری شکل یہ ہوگی کہ اسی دنیا میں تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 900-950 برس تک اپنی قوم کے درمیان رہیں، وہ اسی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی کی تلقین کرتے ہیں، اور لوگ نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ جو باتیں میں نے عرض کی وہ بڑی فطری باتیں ہیں، لیکن ظاہری باتیں انسان جب سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو وہ نہیں مانا لوگوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر ہیں جن کی دعوت کی نوعیت یہی تھی کہ انہوں نے اس چیلنج کے ساتھ دعوت دی تھی کہ تمہیں بات ماننی ہوگی، اور نہیں مانو گے تو اسی دنیا میں عذاب کے شکار ہوگے۔ اور جو گنتی کے چند لوگ، جو کمزور محروم لوگ، جو بہت تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ضعیف ہیں، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو زمین کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ ہر رسول کے ساتھ یہی ہوا، یہی کہانی دہرائی گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی قوم کو یہ پوری داستانیں سنائی گئیں، اسی چیلنج کے ساتھ سنائی گئیں کہ یہ اب تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہیں، ساتھ کون دے رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی۔ ساتھ کون دے رہے ہیں؟ عرب کے چند نوجوان، یہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جن کو ہم بہت بڑے لیڈر سمجھتے ہیں، نوجوان تھے۔ ابتدائی زمانے میں جب حضور کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے تو بہت ینگ لوگ تھے، سردار نہیں تھے۔ اصل لیڈرشپ نے تو بالکل ریفیوز کر دیا تھا حضور کو، لیکن قرآن مجید چیلنج سے بھرا ہوا ہے، وہ آج کے دن تک وہ چیلنج قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ صاف صاف کہا گیا ہے، سورہ قمر مثال کے طور پر ایک اس کی مثال ہے، ساری اقوام کا قصہ سنایا گیا،
اور پھر یہ کہا گیا کہ اب یہی تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اکفارکم خیرکم من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کہ یہ جو تمہارے کفار ہیں پچھلوں سے کچھ بہتر ہیں، یا ان کے لیے کوئی پچھلے ان صحیفوں کے اندر کوئی برات لکھی ہوئی ہے؟ اور پھر متعین طور پہ انجام بتایا گیا کہ یہ میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، اور یہ جنگ بدر میں ہوا۔ سورہ روم ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید اہتمام کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑی سپر پاور کی جنگ ہو رہی تھی، روم اور ایران کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی کی مکہ کے اندر، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، تاریخ میں یہ بات اسٹیبلش ہے کہ رومی بری طرح پٹ رہے تھے، مار کھا رہے تھے، یک طرفہ طور پر شکست کھا رہے تھے، اور ان کی بربادی یقینی تھی۔ یعنی قیصر جو تھا وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا تھا، لیکن جو کسرا ہے ایران کا حکمران اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قسطنطنیہ کو بچانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، اور پورے اس کے جو سینٹرل ایشیا کے مقبوضات ہیں، اس طریقے سے مڈل ایسٹ کے مقبوضات ہیں، سب اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اس وقت جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، قرآن مجید نے یہ پیشگوئی کی ہے جو آج کے دن تک لکھی ہوئی ہے کہ یہ رومی جو ہیں قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، ان قریب چند سال کے اندر اندر یہ غالب آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسلمان بھی اللہ کی نصرت سے اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوں گے، مسلمان بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ ڈٹو یہی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور یہی حقیقت میں ہوا۔ چند برس کے اندر اندر جس زمانے میں رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی مقبوضات کو انہوں نے واپس لیا ہے، عین اسی زمانے میں جنگ بدر ہوئی، اور کفار مکہ کے جو جتنے بھی سردار تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، جو وقت کے فرعون تھے، جو مسلمانوں کو مارا پیٹا کرتے تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو کبھی حبشہ جانا پڑا، کبھی مدینہ آنا پڑا، اپنی جانیں بچانا جن سے مشکل ہو رہا تھا، وہ چن چن کے جنگ بدر کے اندر، میدان بدر کے اندر مارے گئے۔ یہ کہہ کے کیا گیا ہے، اور اس کے بعد صاف بتا دیا گیا کہ اب عرب کی پوری سرزمین کے اندر دین اسلام غالب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 3 جگہ قرآن مجید نے کلیئر کٹ اس کا اعلان کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں تاریخی طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ایک مشرک بھی باقی نہیں رہا تھا، ایک کافر بھی باقی نہیں رہا تھا، سب کو ختم کر دیا گیا تھا۔ عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک معجزہ ہے، جو معجزہ نہ صرف یہ کہ ہوا اور قرآن مجید میں اس کی پوری روداد محفوظ ہے، بلکہ پچھلے صحیفوں کے برعکس اور پچھلے رسولوں کے برعکس ایک معاملہ یہ کیا گیا کہ ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ قبل اس تاریخ کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری کچھ ریکارڈ نہیں کر رہی تھی، یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں، قرآن سے باہر بھی اسی طرح موجود ہیں۔ تو اس کے بعد انکار کرنے کی کیا گنجائش؟ یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے دلائل دے رہے ہیں، عقل کے فطرت کے ساتھ میں چیلنج بھی دے رہے تھے، اور صرف 23 برس کی مدت کے اندر، ربع صدی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحابہ اکرام جنہیں جانیں بچانا مشکل ہو رہا تھا، جو کبھی حبشہ جا رہے تھے، جو کبھی مدینہ جا رہے تھے، دنیا کی سول سپر پاور بن گئے، دنیا کی سول سپر پاور بن گئے۔ وہ جو وقت کے فرعون تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ سب مارے گئے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اوپنلی کس طرح بیان کیے جا سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریحان بھائی کہ میرے اس سفر میں جو تھا، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سفر ہوتا ہے نا، جس میں بہت سارے مذاہب آئیڈیالوجیز ہوتے ہیں، اس میں جو سنگل موسٹ کنکلوسیو ریشنل ایویڈنس میرے لیے تھا وہ یہی تھا، جو رسالت ہے، رسالت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے، قانون ہے، وہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت بن کے برپا ہوتی ہے، ایک سمجھ لیں لیبورٹری ٹیسٹ کہ اگر آپ کو آخرت کے دن پہ اور اس پرسنل گاڈ پہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ استدلال تو بہت کیا کہتے ہیں آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو قسم کے استدلال ہیں، ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے انصاف ہونا چاہیے لیکن وہ تو شاید میری ایوولوشنری ٹریٹ ہے۔ تو یہ جو رسالت کا فینومینن ہے سارا، دس از فار می انڈینائبل، بیکاز جب میں نون تاریخ میں دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بھی اس کے مجھے ریشنل بالکل ایویڈنس ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل نون تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 4-5 ہزار سال کی تاریخ ہے، جس کے اندر پے در پہ یعنی کہ قوموں کی طرف لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ بینگ دا موسٹ ویل ریناؤنڈ رسول ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں۔ اس طرح بائبل، ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ بائبل میں آسمانی صحیفے بھی ہیں، لیکن وہ انہوں نے ہسٹری بھی اپنی کمپائل کی ہے بیچ میں 4-4.5 ہزار سال کی ہسٹری، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ گواہ بن رہے ہیں اسی عدالت کے، انہی رسولوں کے، جس کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم آپ نے بالکل ٹھیک کہا
کہ وہ آخری رسول اسی لیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت اس زمین پہ برپا کی ایز این ایویڈنس فار دا ججمنٹ ڈے، وہ ایک نون تاریخ کے ٹائم پہ ہوئی. یعنی کہ آج آپ یہ مانیں یا نہ مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے یا نہیں تھے، لیکن آپ کو بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ عرب میں آئے تھے، آپ نے وہ باتیں کی تھی جو آپ نے کی تھی. قرآن کریم اس کی بالکل محفوظ پوری داستان آپ کے سامنے موجود ہے. قرآن کریم کے علاوہ ہم نون ہسٹری میں جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جیروسلم کانکر کیا، مسلمانوں نے اس زمانے میں صحابہ کی جو خلفائے راشدین کے دور میں پرشیا کانکر ہوا، بیزنٹائن ایمپائر کانکر ہوئی، نارتھ افریقہ تک پہنچے. مطلب یہ کتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایون جب آپ پری ہسٹری کے دور میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ رسالت کا جو اللہ تعالیٰ قانون بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم کی ٹائم لائن اراؤنڈ 4-5,000 ایئرز اگو اسٹیبلش ہوتی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا اور اس کا اس دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا گیا، یعنی کہ سرکش لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا اور جو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا گیا اور وہ سروائیو کیے. یقین جانے ریحان بھائی، جب آپ پری ہسٹری کے دور میں جاتے ہیں، یعنی سومیرین ایمپائر اور بیبلون سے پہلے جب آپ جاتے ہیں، 5,000 ایئر سے پیچھے جب آپ جاتے ہیں، انسانیت واقعی آپ کو ٹوٹے ٹوٹوں میں ملتی ہے. موئنجو داڑو کی سویلائزیشن ہوگی، ٹرکی میں جو بہت پہلے کی مل گئی ہے وہ گوبا ٹیپی ایک ملا ہے جو 13,000 سال پہلے کا ملا ہے. ایبوریجنیز کی آپ جو فوک ٹیلز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، اسی طرح یہ نیٹو امریکنز کی فوک ٹیلز اگر آپ دیکھیں، کیا ہے پری ہسٹری 5,000-6,000 سال سے پہلے چھوٹی چھوٹی بستیاں یہ آتی ہیں، فلرش کرتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی نیچرل تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں. جیسے موئنجو داڑو میں ناؤ وی نو کہ وہاں پہ میلٹڈ پوٹری سے میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی بہت شدید قسم کا آگ کا ایونٹ ہوا وہاں پہ. پیٹرا کے روئنز ہیں، گوبا ٹیپی کے روئنز ہیں، سٹون ہینج کے اراؤنڈ روئنز ہیں، مطلب میسو روئنز، بٹ سویلائزیشن نہیں بن پا رہی. تو وہی قرآن کی اسکیم آف تھنگس کہ سویلائزیشن ہوتی تھی، رسول بھیجا جاتا تھا اور اس کا دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا تھا. جب تک حضرت ابراہیم آئے تو پھر ایک پوری قوم اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. تو نون ہسٹری، ریسنٹ 14 سال پہلے کی ہسٹری، 5,000 سال پہلے کی ہسٹری اور ایون پری ہسٹری کا ٹائم بھی از اسٹیمپنگ اٹس کیا کہتے ہیں ویلیڈیٹ کرتا ہے یہ قرآن جو اسکیم آف تھنگس بیان کی گئی ہے اس کو. نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں ایک بات کی طرف اور توجہ اس موقع پہ دلاؤں گا. دیکھیے، جو شروع میں 4-5 دلیلیں بیان کی ہیں میں نے، یہ اس دور میں اس لیے ان کو کوئی اہمیت اب شاید نہیں دیتا کہ خاص طور پہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ ایک سادہ سا جملہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو ایوولوشن کی وجہ سے ہوا ہے. اصل میں یہ انسانوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ فتنہ دجال کا اگر کوئی صحیح اس کی تعبیر ہو سکتی ہے تو ایوولوشن ہی ہے. یعنی خدا کے بغیر جس طریقے سے یہ جو ایوولوشن ہے گویا خدا کا ریپلیسمنٹ انہوں نے کر دیا کہ ہر چیز ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آپ یقین کریں کائنات کے بارے میں جتنی تحقیق ہو رہی ہے، زندگی کے بارے میں جتنی تحقیق ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کا خود بخود ہونا اور اس طرح ہونا، یعنی اس کے لیے جو ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ چین آف لکی ایکسیڈنٹ، یعنی یہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات نہیں ہو سکتی. یعنی دنیا میں ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے کبھی لکی نہیں ہوتا، ہمیشہ مسہیپ کی شکل میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ہو جائے تو وہ چین نہیں بنتی، یعنی اگر فارچونیٹ ہو تو ایک کے بعد دوسرا اچھا حادثہ نہیں ہو سکتا، دوسرے کے بعد تیسرا نہیں ہو سکتا، تیسرے کے بعد چوتھا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ایک چین ہے اس کے بعد فارچونیٹ بھی ہے اور اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ بھی ہے. آپ اس کائنات میں دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی جو کڑیاں ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی شکل میں موجود ہیں. ایک نو جو ہے کسی جو یونی سیلولر اینیمل ہے اس سے ملٹی سیلولر اینیمل بننا بھی، یہ جو کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ایوولوشن کی وجہ سے ایسے ہو گیا، آپ یقین کیجئے ایسا پاسبل نہیں ہے. یعنی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ خارج سے آ کے کوئی مداخلت کرے. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی آرٹیکل لکھے اور یہ بتایا ہے کہ اگر ایوولوشن کوئی پایا بھی جاتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا یہ ایوولوشن ود ڈائریکشن ہے. ہر قدم کے اوپر کسی ہستی نے خارج میں آ کے ڈائریکٹ کیا ہے، انٹروین کیا ہے، چیزوں کو اس رخ کے اوپر ڈھالا ہے. اچھا ہمارے یہ جو ایوولوشنسٹ ہیں ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ایک لفظ بول دیتے ہیں نیچر نے یہ کیا، نیچر نے یہ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں آپ نے خدا کا نام نیچر رکھ دیا. نیچر آپ کی وہ یہاں پہ میری ایک تھیوری ہے. جی میری ایک تھیوری ہے ریحان بھائی کہ میں بہت معذرت کے ساتھ، میرے اصل میں بڑے اچھے ملحد دوست ہیں
تو وہ نا اکثر مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے کچھ مذہبی نہیں لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جی آپ کیوں میجورٹی کے خلاف بات کرتے ہیں. میں یہاں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ آر مذہبی سیکٹرز اینڈ دا مولد سیکٹرز کہ یہ ایتھیزم جو ہے ایک زمانے میں آپ کو پتا نا کہ گاڈ آف دا گیپس کا ایک آرگومنٹ ہوتا تھا جس میں ماننے والوں کا بہت بڑا قصور ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ بس گاڈ, یعنی کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ لونر اکلپس یا سولر اکلپس کیوں ہوتا ہے تو بس یہ گاڈ ہی ہوگا جو کرتا ہے, اور اس کی طے تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ گاڈ آف دا گیپس کو فل کیا ہے سائنس, ریسنٹ سائنس نے ان دا پاسٹ 90 ایئرز یا 100 ایئرز. اور اب جو ایتھیزم ہے that has moved towards the atheism of the gaps. ہمیں معلوم ہے کہ ڈارون جو تھے وہ brilliant guy, no doubt about that, لیکن انہوں نے سیل کو امیجن کیا تھا کہ وہ ایک جیلی لائک سبسٹنس ہے, بڑا سمپل سبسٹنس ہے, اور پورا الہاد کی جو سائنٹیفک اپروچ ہے وہ اس بات پہ کھڑی تھی کہ سمپلسٹی لیڈس ٹو کمپلیکسٹی. یعنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں یونیورس کمپلیکس ہے, ہم کمپلیکس ہیں, there is integrated complexity which is very اینڈ اورینٹڈ کہ ایک سرٹن اینڈ ہے اس کے پاس. اس کی اوریجن جو ہے اس کائنات کی ہماری لائف کی وہ بائی ڈیفالٹ سمپل ہوگی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹس ایزیئر ٹو بلیو ان اے سمپلر فرسٹ کاز لیڈنگ ٹو کمپلیکسٹی. اب یقین جانے ریحان بھائی, جن لوگوں کا تھوڑی نظر ہے جو ریسنٹ سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں, جو سطحی آبزرویشن سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس پورے ریشنل کی دھجیاں بکھیر دی ہیں ریسنٹ سائنٹسٹ نے. یعنی کہ اپنی سمپلسٹ فارم میں بھی اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے, یعنی اتنی کمپلیکس ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو توجیہ تعویل کرنا عملاً ناممکن ہو چکا ہے. ڈی این اے کے لیول کے اوپر جو کچھ حقائق موجود ہیں اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں, آپ کو ڈی این اے بھی ہے, ڈی این اے بھی ہے. دیکھیں نا اب سیل کے اندر گئے, آپ نے کہا کمپلیکس سمپلسٹی ہونی چاہیے, لیکن the most complicated, one of the most complicated structures in the known universe emerge کیا جو ڈی این اے. اسی طرح دیکھیں سرن جو ہے, جو جہاں پہ پارٹیکل کولائڈر ہے, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم از دی انڈیویزبل پارٹیکل, سمپلسٹ فارم آف بلڈنگ بلاکس. اس کو توڑتے جا رہے ہیں, وہ توڑتے جا رہے ہیں, اندر سے ایک دنیا کے اوپر دنیا نکلتی آ رہی ہے مزید پارٹیکلز کی. اس کے علاوہ ایمٹی اسپیس کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو اسپیس ٹائم فیبرک جو کہا جاتا ہے, ایمٹی اسپیس ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی filled with not just laws, but ابھی recently میں کوشش کروں گا نام بھی اوپر شیئر کروں, very important guy, it has error correcting codes in them, جو کہ 1930s میں ہم نے بنائے. اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کائنات میں error correcting codes ہیں in the very fabric of reality. ہم نے بنائے تھے یہ کہ جو کمپیوٹر سیمولیشنز ہم کرتے ہیں اس کے اندر جو ایررز رینڈملی جنریٹ ہوتے ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے کوڈز بنائے گئے. ریسنٹلی پتا لگا کہ کائنات کے پورے فیبرک کے اندر وہ کوڈز امبیڈڈ ہیں. تو یہ جو ریسنٹ ڈسکوریز ہے, چاہے وہ فزکس میں ہو, چاہے وہ بایولوجی میں ہو, چاہے وہ کوانٹم ورلڈ کے اندر, انہوں نے ایتھیزم کو پش کر دیا ہے انٹو دی ایتھیزم آف دا گیپس. یعنی کہ اب کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کائنات کا بگ بینگ ہوا, میٹر, اسپیس, ٹائم اٹ سیلف کیم انٹو بینگ. ایتھیسٹ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وی ڈونٹ نو, اینی تھنگ کین ہیپن, مے بی دیر از اے ملٹی ورس, مے بی دیر از ایکس وائی زی. ہم جب ڈی این اے کی طرف جاتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھیں جی لائف ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی انفارمیشن بیسڈ. ایتھیسٹ اگین یہ کہتا ہے کہ آئی ایم شیور دیر از اے ایکسپلینیشن فار اٹ بائی دا بلائنڈ پروسیس آف نیچر, وی ڈونٹ نو. سو ایتھیزم کا آرگیومنٹ جو سائنٹیفک خاص طور پہ ایتھیسٹ ہیں, ریسنٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کی نتیجے میں وہ گیپس میں چلے گئے ہیں. دیئر آرگیومنٹ ناؤ اینڈز ان وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کین ہیپن, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کین ہیپن. اسی لیے آئی ہیو اسٹاپڈ ریئلی ٹاکنگ آن لائن ٹو my atheist friends because their answer eventually is we don't know anything can happen. تو یہ میں تو ایک بات اور عرض کروں گا, میں نے پچھلی دفعہ حوالہ بھی آپ کو دیا تھا جو جدید کا ایک بڑے اور جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں, برٹرنڈ رسل کا Why I'm not a Christian میں انہوں نے جو استدلال کیا تھا وہ بتا دیا تھا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مان سکتا کہ جو آخر کار اتنی بڑی کائنات بنائے اور کائنات بنانے کے بعد آخر میں اس کا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ ہٹلر کی شکل میں وجود میں آئے. تو اصل میں وہ خدا کی اس اسکیم کو چونکہ نہیں سمجھ سکا کہ اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے موجود ہیں, تو جب وہ اس دنیا کو ہی اصل دنیا سمجھتے ہیں تو وہ جو میں نے مقصدیت کی دلیل دی تھی وہ اصل میں پرابلم یہ ہے, یعنی جتنے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں, میں نے تو بارہا بہت بات کی ہے, میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں, پرابلم یہ نہیں ہوتا استدلال میں کہیں ہے یا کائنات میں کہیں ہے, انہیں کہیں نہ کہیں کمپلین ہوتی ہے. یعنی انہیں یا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں جو شر پایا جاتا ہے وہ کیوں ہے, ان کی ذاتی زندگی میں بعض ہاتھ سے گزرے ہوتے ہیں, بعض محرومیاں گزری ہوتی ہیں, یا ان کے پیرنٹس میں سے یا ان کے ارد گرد کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں,
اور ان کے اوپر جب وہ اپنے طریقے کے اوپر، یعنی ہمارے یہاں مذہبی لوگ بھی، کچھ مذہبی لوگوں کی ایک بڑی تعداد، سب تو نہیں، ظاہر بات ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں، علماء میں بھی بہت اعلیٰ لوگ ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو بہت ایکسٹریمسٹ بھی ہوتی ہے، جو ظاہر بچوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں. تو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں جو انہیں پیش آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں خاص طور پہ ہم نے ویسٹ میں دیکھا، اور ہمارے یہاں بھی ٹرینڈ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ رویے سامنے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی جو لوگ تھے مسیح حضرات کے اندر، انہوں نے سائنسدانوں کے خلاف یا روشن خیالی کی تحریک میں کیا کیا، تو ریئیکشن اصل میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے، مذہبی لوگوں کے خلاف ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، یہ مذہبی لوگوں کی وجہ سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. ذاتی تجربات ان کے بڑے منفی ہوتے ہیں، ان کو مذہب کی بعض ہدایات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جو معاشرے کے اندر ایول ہے اس کی کوئی توجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، زندگی جس طرح چل رہی ہے وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر میں ٹانگ کس پہ آ کے ٹوٹتی ہے؟ خدا کے اوپر. ایک چیز، اور یہ میرے لیے جو ایک چیز تھی جس نے مجھے ایگنوسٹسزم کی طرف پش کیا تھا بہت پہلے، وہ یہ تھی کہ ہماری اوپر جو عقیدے کا ایک بلیف ہے نا، کہ جی عقیدے کی بات ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، عقیدے کی بات ہے. تو ہم نے سم ہاؤ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ بہت اچھے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، ملحد سائڈوں پہ بھی بڑے سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں، اور مذہبی سائڈ پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ جو ہم نے عقیدے کی ڈیفینیشن کر لی ہے، آخری 5 منٹ ذرا اس پہ بات کیجیے گا کہ عقیدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی کوئی چیز بھی اور بس میں نے بلائنڈلی بلیو کرنا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ایمان بالغیب کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بن دیکھے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بس بغیر سوچے سمجھے آپ نے ایک چیز کو ماننا ہے. اور سوال کو اکثر ایکویٹ کیا جاتا ہے کہ مذہب اور ریشنالٹی اور سائنس تو آپس میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدہ تو جو ہے وہ بلائنڈ ہی ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کے لیے عقیدے کا لفظ ہی اجنبی ہے، یعنی قرآن مجید نے جب ان چیزوں کو منوایا ہے تو اس کے لیے ایمانیات کا لفظ استعمال کیا ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تو استدلالی کیا ہے قرآن مجید میں، یعنی دین کا تو بنیادی اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کے درمیان میں تو نہیں آئے تھے، نہ ماننے والوں کے درمیان میں آئے تھے، اور ہر نبی کا یہی معاملہ رہا ہے، ہر رسول کا یہی معاملہ رہا ہے. تو ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، استدلال کی طاقت. تو انہوں نے سمجھایا ہے، انہوں نے کنونس کیا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، ان کے اعتراضات کو دور کیا ہے، ان کے شک اور الجھنوں کے بارے میں ان کو صحیح رہنمائی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، جواب دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، ایکسپلین کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، کنونس کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کے ساتھ ایک روایت جمع ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اصل میں عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور عقیدہ تو چونکہ گانٹ ہوتی ہے، گرہ ہوتی ہے، اس کو تو پھر آپ کو باندھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہ سوال ہو سکتا ہے نہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے وجود کے بارے میں بھی، اپنی توحید کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی دلائل دے رہے ہیں. دلائل دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھا رہے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، وہ لوگوں کی ہر الجھن کو دور کر رہے ہیں. تو اگر ہم قرآن مجید کی اپروچ کو دیکھیں اور یہ قرآن مجید کی اپروچ عام ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ جو مسئلہ ہے بڑی حد تک ختم ہو جائے گا. قرآن مجید ایک بڑے کمال کی بات بھی کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ جو اسکیم ہے اس میں اگر کوئی نہیں ماننا چاہ رہا تو اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے، افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ لوگوں کو کیا مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان والے بن جائیں؟ نہیں، صرف سمجھا دینا ہے، صرف بتا دینا ہے. کسی کو نہیں ماننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کل ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، آپ نہیں روک سکتے اس واقعے کو، دنیا کی کوئی طاقت اس واقعے کو نہیں روک سکتا. یہ کائنات پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتی، اس فارم میں ہو ہی نہیں سکتی. اس کے چپے چپے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، لمحے لمحے میں کنٹرول کر رہا ہے. یہ دیکھیں نا، چھوٹا سا کرونا آیا ہے، اس نے زندگی کا نظام ہلا کے رکھ دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول نہ کر رہے ہوں، آپ دیکھیے ہمارا جو امیون سسٹم ہے، کبھی اس کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، وہ معجزہ ہے. یعنی اتنا غیر معمولی معجزہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ہر جگہ اس طرح معجزے بکھرے ہوئے ہیں اس کائنات کے اندر، قدم قدم کے اوپر معجزے بکھرے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، ہماری آنکھ ہے، ایک ایک چیز معجزہ ہے. یہ اتفاق اگر اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں لوگوں سے کہ پھر آپ مہربانی کر کے ڈکشنری میں سے اتفاق کی ڈیفینیشن بدل دیجیے، کیونکہ اتفاق اس طرح نہیں ہوتے. اسے پلاننگ کہتے ہیں، اسے منصوبہ بندی کہتے ہیں. یہاں قدم قدم کے اوپر پلاننگ ہے، قدم قدم کے اوپر منصوبہ بندی ہے، قدم قدم کے اوپر حکمت ہے. اس حکمت کا اگر آپ انکار تو کسی صورت میں کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو مشاہدہ ہے. اب آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ کائناتی خدا ہے، یا یہ کہیں کہ نیچر خدا ہے، یا یہ کہیں کہ وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے. مسئلہ یہ کہ جو قرآن کو نازل کرنے والا خدا ہے وہ ساتھ میں کچھ احکام دے رہا ہے. اگر وہ احکام وہ مائنس کر دیں
تو آپ یقین کریں یہ سب لوگ سب سے پہلے اسے مانیں گے, پہلے ہی مان چکے ہیں اس لیے کہ نیچر کا نام دے کے وہ اس کو پہلے ہی مانتے ہیں, وہ اس کو یونیورس کا نام دے کے, وہ اس کو ایوولوشن کا نام دے کے پہلے ہی مان رہے ہوتے ہیں. یعنی سارے کام جو مذہبی لوگ خدا سے لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا, یہ سارے کام اس کے نیچر کا نام لے کے سارے کام کرا دیتے ہیں. تو وہ اپنے خدا کا نام بدلا ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا. تو آپ کا خدا صرف یہ ہے, آپ کا جو خدا ہے بس یہ کچھ مطالبے نہیں کرتا. آپ نیچر سے کوئی مطالبہ ظاہری بات ہے کہ نہیں آپ کر سکتی, تو آپ کہتے ہیں یہ ہمیں خدا اس لیے پسند ہے کہ نیچر کوئی مطالبہ نہیں کرتی. یہ جو قرآن نازل کرنے والا نہیں لگاتی, امیڈیٹ پابندی نہیں لگاتی, پلیجر کے اوپر پابندی نہیں لگاتی. قرآن اس کو بار بار کہتا ہے نا کہ انسان آخرت کو جھٹلاتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جلدی مل رہا ہے انسان وہ قابل قبول ہوتا ہے, اور جو دیر سے ملنا ہے انسان اس کے لیے انتظار کرنے کو انتظار نہیں کرتا اس کے لیے. تو انسان بڑا جلد باز پایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں پہ میں آپ کو 2 بس مثالیں دوں اور پھر ہم اس سیشن کو آج اینڈ کرتے ہیں. اور میں اگلے سیشن میں چاہوں گا کہ ہم اب آخرت کی طرف جب بڑھ رہے ہیں اپنی ڈسکشن میں تو ذرا رسالت کے اوپر 5 منٹ اور بات کریں گے, بیکاز بہت بڑا معجزہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ کیا زمین کے اوپر, یہ قرآن کریم میں اس کی داستان محفوظ ہے. اور ہمارا مسلمانوں کا کام یہی تھا کہ اس لیبارٹری ٹیسٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے استدلال کے ساتھ. میں یہاں اتفاق کی بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے تھنکر تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکلا, انہوں نے ایک مثال دی تھی آف اے ڈاگ. انہوں نے کہا کہ اتفاق کیا ہوتا ہے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ میں صبح گھر سے باہر نکلا تو میں نے اکراس دا روڈ ایک کالا کتا دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا واٹ اے کوئنسیڈنس. انہوں نے کہا میں ڈرائیو کر کے اپنے دفتر گیا تو وہی کالا کتا میرے دفتر کے باہر بھی بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا مائٹ بی اے کوئنسیڈنس. انہوں نے کہا جب میں دفتر سے اپنے جم گیا وہی کالا کتا وہاں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا that is not really doesn't seem like a coincidence. ان کا جم سے میں اپنے دوست کے پاس چائے پینے گیا وہی کالا کتا بیٹھا تھا. انہوں نے کہا لیکن جب میں اب گھر آ کے واپس اندر گیا وہی کالا کتا مجھے دیکھ رہا تھا باہر بیٹھ کے. اب یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. I don't know, ان کے الفاظ تھے کہ I don't know why that black dog is following me everywhere. I have no idea. But one thing I know for sure کہ this was not a series of coincidences کہ آج کے دن میں جہاں جہاں گیا وہ کالا کتا وہیں پایا گیا. تو یہی کچھ حالات ہماری نیچر کی سکیم کے ساتھ ہے کہ اس کائنات کا وجود میں آنا, اس کے اندر قوانین کی کار فرمائی ہونا, اس کے بعد زمین کا بننا, اس پوری نیچر کا بننا. نیچر بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑی زبردست اینٹی ہے. اس کے بعد لائف کا بننا, پھر لائف نہ صرف بنی بلکہ وہی ایٹمز وہی مالیکیولز جو انینیمیٹ میٹر ہیں اس پوری یونیورس کا وہ کانشیس بھی ہو گئی, اور اس حد تک کانشیس ہو گئی کہ آج مائکروسکوپ کے اندر ایک مجموعہ آف ایٹمز بیٹھ کے ایٹم کو جب اینالائز کر رہا ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لیے جو ساری سیریز ہے جو 13 ارب سال کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اور زمین کو بنے ہوئے تو خیر 4 ارب سال بھی نہیں ہوئے, اور ملٹی سیلولر لائف کو کیمبرین ایکسپلوژن کے بعد کو 700-800 ملین ایئرز بھی نہیں ہوئے. تو اس ساری چیز کو کہہ دینا کہ جی بس کوئنسیڈنس ہے, تو میرے خیال اب ایتھیزم آف دا گیپس کا رائز شروع ہو گیا. تو میرا خیال ہے ریحان بھائی اینڈنگ نوٹ ایک آخری بس بات عرض کر دوں. جس وقت میں نے اپنی کتاب قسم اس وقت کی لکھی, اس کا موضوع چونکہ یہی ہے, استدلال ہی ہے کہ دین حق کو استدلال سے اسٹیبلش کرنا. تو وہاں پر میں نے میتھمیٹیکلی اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ خود میتھمیٹکس یہ بتاتی ہے کہ اتنے زیادہ اتفاقات, ظاہر بات ہے پروبیبلٹی کا ایک قانون ہوتا ہے نا, یعنی اس طرح نہیں ہو سکتی چیزیں, اتنے سارے اتفاقات اگر اس طرح 4 ارب سال کے اندر وجود میں آ جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. میتھمیٹیکلی چھوٹے سے چھوٹے اس طرح کے اتفاق کو بھی وجود میں لانے کے لیے کھربوں سال چاہیے. جس طرح کے مختلف ایلیمنٹس, عناصر, مختلف چیزیں موجود ہیں اس خاص ترتیب سے وجود میں آئی, اگر آپ ان کو ایٹ رینڈم فری چھوڑ دیں کہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کریں خارج کے کسی ارادے کے بغیر, تو کھربوں سال بھی کم ہیں کہ اس زمین کے اوپر یہ سب کچھ ہو. یعنی جب تک کہ کوئی خارجی انٹرونشن نہ ہو, ڈائریکشن نہ ہو, اور آپ صرف ان عناصر کے اوپر چھوڑ دیں. وہ جو بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ ایک بندر ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے اگر ٹائپ کرنا شروع کر دے تو کوئی شاہکار نظم وجود میں آ جائے گی. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے. 26 کریکٹر جو ہوتے ہیں انگلش الفابیٹ کے اندر, ان کو ذرا آرڈر دے کے 2 3 4 5 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف آپ لکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کو لاکھوں ملینز آف ورڈز آپ کو ٹائپ کرنے پڑیں گے, اور اس میں جو ٹائم لگے گا. تو یہ ایک سادہ ترین مثال میں نے سے سمجھائی ہے کہ میتھمیٹیکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ 4 ارب سال میں زمین پہ یہ سب کچھ ہو جائے. بالکل جی, اسی نوٹ پہ مینڈ کرتے ہیں اور یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آخری نوٹ میں یہ دوں گا آپ کی بات کو اس کو سپورٹ کے اندر کہ ایک امینو ایسڈ سے ایک پروٹین کا بننا, یعنی ہاؤ این امینو ایسڈ
comes into being and forms a chain which forms a protein. एक प्रोटीन के बनने की probability, आप बेशक YouTube पे लिख लें, probability of amino acid protein, it would take trillions of years of coincidences for amino acids to form one protein. और हम जानते हैं कि एक प्रोटीन, और सेल में कितनी प्रोटीन्स होती हैं बजाय के इंसान और बाकी चीजों में कितनी प्रोटीन्स होती है. सो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि चाहे आप मुल्हिद हैं या मजहबी तबके से हैं, रीजन रैशनल पे बात करें, ना माने बात, हम जो बात कह रहे हैं उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन इस बात पे रिजेक्ट ना करें कि पता नहीं कुछ और हुआ होगा, हम नहीं मानते. वी डोंट नो इज not a good answer, especially if you claim to be somebody who thinks and has a critical mind. Rehan bhai, बहुत बहुत शुक्रिया. We managed to keep it in 1 hour. तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी और यहीं से इंशाल्लाह डिस्कशन कंटिन्यू होगी. इंशाल्लाह जी जरूर. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह.